ناظرین، ایک اور سوال جو کہ فاروق بلوچ صاحب کے لیے ایک ورد بن چکا ہے اور ان کے جو پرستار ہیں ان کے لیے بھی، اور اس کو بار بار مسلسل وہ دہراتے رہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ 18ویں صدی سے پہلے لفظ براوی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کو پوٹنجر نے خود بنایا۔ نصیر خان نوری نا عید اسکان 1794 اسکان تو دا سوال اسو داڑے ودی بتنی۔ یہ سوال ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلنڈر بھی ہے۔ وہ کچھ یوں کہ جب کسی بھی لفظ کے بارے میں کوئی بھی لفظ ہو، اصطلاح ہو، ٹوپونیم ہو، جب اس کے روٹ کا، اس کی ٹائمولوجی کا، مشتق کا ہمیں معلوم ہو جائے اور وہ جب کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد یہ سوال از خود فنا ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کتنے سال پہلے تک ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں۔ مثلا میں کچھ مثالیں دوں۔ فاروق صاحب جب بلوچ کو ڈھونڈنے نکلیں گے، ظاہر ہے کہیں ان کو نام ملے گا بلوس یا کچھ اس طرح کا، تو یہ ٹریول کر کر کے اب جا کے بلوچ ہوئے۔ تو ٹھیک اسی طرح لفظ براوی بھی آج جو اس صورت میں ہے، یہ کئی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ حل کس نے کیا تھا اور کیسے حل کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک اور بات یہ کہ روس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روس اور بلوچ نیشنلزم کا آپس میں کیا تعلق رہا ہے۔ روس کے نظام سیاسی ہو یا نظام معاشی ہو، ہمارے ساتھ کس طرح، بالخصوص جو ہمارے ہاں بلوچ نیشنلزم یا تحریک ہے، اس سے کیا تعلقات رہے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اس سے بھی اگر آپ ایک قدم آگے جائیں تو روس کا جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، اس کا ہم پہ کتنا گہرا اثر پڑا ہے، اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میکسم گورکی آپ جیسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک بچہ جس کا تعلق بلوچیت سے ہو، اس سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔ چیخوف جیسے جو ادبا تھے، رائٹرز تھے، ان کو کون نہیں جانتا؟ تو ہر لحاظ سے روس کا یعنی سیاسی، معاشی، ادبی تعلق جو ہم سے ہے یا ہم پہ اثر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بھلا روس کے محقق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماہر لسانیات محقق، اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس پہ تو ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ سازشی تھا۔ چلیں بھائی، جرمن بھی سازشی تھے، بلوچ کا اس قوت کو توڑنا چاہتے تھے، انگریز بھی سازشی تھے، انڈین بھی سازشی تھے، کرشنا مورتی نے بھی توڑ دیا تھا قوم کو۔ اب یہ تو ایک رشین تھا، میخائیل اندرونوف نے اس گتھی کو اس طرح سلجھایا ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ ان کی پوری عمر جو ہے دراوڑیات پہ گزری ہے، زیادہ تر کام تو انہوں نے باقی دراوڑی زبانوں پہ کیا ہے، براوی پہ صرف 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک دا براوی لینگویج اور دوسری جو کتاب ہے براوی اے ڈریوڈین لینگویج۔ یہ دونوں کتابیں اب بھی موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ اس لفظ کو کہا تھا کہ یہ براوی جو ہے 3000 سال قبل مسیح، جیسے آرین انویژن تھیوری، اب آپ اس کو آرین مائگریشن تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہیں، وہ صرف الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہی، یعنی اس چیز کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے کہ آرین انویژن یا مائگریشن تھیوری جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے۔ تو اندرونوف نے کہا تھا کہ لفظ براوی جو ہے 3000 سال قبل مسیح جیسے آرین آتے گئے، ظاہر آرین جو انویژن تھیوری ہے اس کے بارے میں فکسڈ فگر تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن 1600 قبل مسیح بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا، یعنی فگر کے بارے میں ہم ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے، وہ صرف رگوید کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن فگر کا پھر بھی اس سے پتہ نہیں چلتا وہ کب سے آئے، یہاں بہرحال آتے گئے۔ تو جیسے وہ لوگ یہاں آئے، اس کے بعد کیونکہ دراوڑ پرامن تھے، تہذیب یافتہ تھے، اور جنگ کبھی دیکھی نہیں تھی، لڑتے کسی سے نہیں تھے، بس ایک پرامن علاقے میں تہذیب یافتہ لوگ تھے، وہ لڑاکو تھے، جنگجو تھے۔ جیسے یہاں آئے تو زیادہ تر جو یہاں کی قبائل ہیں
بھاگ گئے ساؤتھ کی طرف، یعنی ہم آج جس کو ساؤتھ انڈیا کہیں تو ساؤتھ انڈیا کی طرف بھاگ گئے. براہوی انہی میں سے ہیں. اب یہ جو موجودہ براہوی ہیں ان سے ہٹ کے یعنی اور بھی بہت سارے یہاں جو کہ نسلاً دراوڑوں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن براہوی واحد وہ لوگ تھے جن کی زبان محفوظ رہی. اور لفظ وڈاکوئی جو ہے اس کے وہ کیونکہ آتے رہے یہاں، تعلقات تو ایک ہی اس میں نہیں کٹے، وقتاً فوقتاً آتے گئے، کنٹیکٹ ہوتا گیا، بالآخر یہ بالکل ختم ہوا. اب بھی جو دراوڑ ہیں ان سے ہم 1500 کلومیٹر دور ہیں. تو وہ براہویوں کو وڈاکوئی کہہ کر پکارتے تھے، لفظ وڈاکوئی. اب ظاہر ہے فاروق جیسے ایک شخص کے لیے جو بالکل لسانیت وغیرہ سے ناواقف موضوع ہی نہیں ہے اور ان سے ان کو غالباً ان کی طبیعت کو نہیں لگتی ہوگی، تو ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا اچھمبا ہے کہ کیسے وڈاکوئی براہوی ہو سکتا ہے. لیکن ایک لسانیات کا بندہ، صوتیات فنیٹکس کا بندہ بآسانی جانتا ہے. اب کسی کو اگر اس پہ اعتراضات ہیں تو وہ ایک الگ نشست ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے بتا سکتے ہیں. اور تاہم اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو میخائیل اندرونوف کی جو کتاب ہے انٹروڈکشن یا تعارف پڑھ کے ہی وہ بآسانی اندازہ کر سکے گا کہ وڈاکوئی کا لفظ براہوی میں کیسے کنورٹ ہوا اور اس کا مطلب جو ہے نارتھرن ماؤنٹینئر کیسے. ظاہر ہے آج بھی آپ اگر جیوگرافیکلی دیکھیں باقی دراوڑ جو ہیں وہ ہم سے ساؤتھ کی طرف ہیں، ہم نارتھ کی طرف ہیں، یعنی جیوگرافیکلی بھی یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ہم نارتھرن سائڈ پہ ہیں. اور جو لفظ ہے وڈاکوئی، براہوی تک اس کے پہنچنے کا جو سفر ہے، اب یہ لفظ خود بتائے گا کہ میں کتنا پرانا ہوں. وڈاکوئی سے میں کیسے بڑاکوئی ہو گیا، بڑاکوئی سے براکوئی کیسے ہو گیا اور براہوی کیسے ہو گیا، یہ لفظ خود کافی ہے. یہ 18ویں صدی کا ہے یا اس سے بہت پہلے کا. اچھا، اس کے بعد ایک اور نکتہ، فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈینس برے کے آرٹیکل کا مطالعہ کیا تو مجھے تو ایسے لگا کہ انڈین پلیٹو کے ساتھ براہوی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. آرٹیکل اساس ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال انڈیا غن چھپائیں گا اسوس. لیکن ای جہاں تک داد اسٹڈی کرے تو کنے لگا کہ دراوڑ تو خیر باز مرہ نہیں تسی انڈین پلیٹو تو براہوی تعلق ہی مت نہیں. اب جناب ڈینس برے نے قطعاً یہ بات لکھی ہی نہیں کہ براہوی کہاں تھے، کس طرح، یہ مطلب پلیٹو وغیرہ کوئی ڈسکشن کی ہی نہیں. انہوں نے صرف کہا کہ یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ سندھ میں بھی براہوی ہوتے ہیں، موجود تھے، اب بھی ہیں، اور بلوچستان میں بھی ہیں. تو یہ کہنا کہ پڑھتے ہی مجھے پتہ چلا کہ انڈین پلیٹو کے ساتھ براہوی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اٹھا کے پھینک دیا. اور مزے کی بات ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب کہہ رہے ہیں میں ایک آرکیولوجسٹ کے ساتھ جا رہا تھا تو کوئی کسی علاقے کا نام لیتے ہیں، وہاں کوئی ہمیں آثار قدیمہ ملا، تو جیسے ہم نے اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھاتے ہی انگریز نے کہا یا وہ کوئی بھی تھا بقول ان کے، کہ جیسے دیکھا تو کہا یار پیرالل ٹو مہر گڑھ. ای نوشکیٹ اسیرا دم بس خناٹ اسے سیادم بے اسے جتی پارتے دا دمبک انا خسمت کنو کہ ہموڑے کنتو آرکیالوجسٹ اسس او کرے پارے پیرالل ٹو مہر گڑھ. اس سے مزہ کا خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ آرکیولوجسٹ دیکھ کے نہیں بتا سکتے. وہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ گوبر سونگ کر بھینس کی عمر بتانا، یہ اس طرح نہیں ہے. یعنی آرکیولوجی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاربن ڈیٹا کو آپ لے لیں یا لیبارٹری ٹیسٹ، یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے. دیکھ کے اس طرح یہ کہنا یار فاروق صاحب پیرالل ٹو مہر گڑھ، تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے بھی اس کا کاربن ڈیٹا ہو سکے. ایک تو یہ ایک اور لطیفہ انہوں نے ہو سکتا ہے بنایا ہو یا پھر سادے سیدھے لوگوں کو اس طرح مطلب اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ ان کے نزدیک اب تک وہ پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں. ایک اور بھی بات اسی طرح کی وہ کہتے ہیں اپنی کسی گفتگو میں اور لکھتے بھی ہیں کہ جو آرینز تھے انہوں نے حملہ کیا کوچ و بلوچ کہا یہاں کے لوگوں کو. نہیں جناب، بالکل بھی ایسا نہیں. اور آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ لفظ بلوچ تو 4000 سال پرانا ہے، لیکن مہر گڑھ 11000 سال. 4000 سال کب؟ دنیا کی پہلی تاریخ جو لکھی گئی ہے آپ خود
تاریخ کے دعوے دار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھا ہیروڈوٹس. ہیروڈوٹس کی تاریخ کو 500 قبل مسیح کہا جا رہا ہے. تو آپ اس کو خود کاؤنٹ کر لیں. 500 قبل مسیح اور اب ہم 2023 میں رہتے ہیں. یہ 4000 سال بنتے کہاں سے؟ بمشکل 3000 سال نہیں بنتے. تو کس لحاظ سے آپ کا یہ کہنا کہ لفظ بلوچ جو ہے وہ تو 4000 سال قدیم ہے لیکن مہر گڑھ جو ہے 11000 سال. ایک یہ بلنڈر جو انہوں نے بالکل اپنی طرف سے پیش کر کے کہا. آخری اور ایک اہم نکتہ، فاروق صاحب جو دراوڑی تھیوری ہے اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ یہ دعویٰ کیا ہے، کنہوں نے پیش کیا، کیسے پیش کیا. بس صرف نام سنا ہے کیونکہ لسانیات سے تعلق بھی نہیں اور پولیٹیکلی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی مورخ تو ظاہر نہیں ہے. وہ ایک نظریے یا ایک مارکیٹی نظریہ کہیں، اس کے وکیل فاروق صاحب کو ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن مورخ بہرحال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. فاروق کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. دراوڑی تھیوری جو وہ کہہ رہے تھے کہ مہر گڑھ کے ہی لوگ بعد میں آ کے بلوچ ہو گئے. تو بھائی مہر گڑھ کوئی تہذیب تو نہیں تھی، میں اور آپ جانتے ہیں. اس کے لیے آپ اگر لفظ استعمال کریں تو آپ اس کو پری سیولائزیشن کہیں گے. یعنی سیولائزیشن کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزیں، بہت بڑی سٹی درکار ہوتی ہے، جبکہ یہ پری سیولائزیشن ہے. یا آپ اس کو پروٹو سیولائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ موہنجو دڑو یا انڈس ویلی جو ہے اس کا بیج تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، یہ آگے جا کے ہڑپا اور موہنجو دڑو تک اسی کے پھلتا پھولتا رہا، لیکن بیج جو ہے یہاں رکھ دیا گیا تھا. تو بلوچ تو اس سے ہو سکتے ہیں، جبکہ دراوڑ جن کے بارے میں یہ رائے حتمی ہے کہ سندھ تہذیب جو ہے انڈس ویلی دراوڑوں نے رکھ دی تھی. آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، لیکن محض تاریخ سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ کو لسانیات، آرکیولوجی اور پھر تاریخ، ان سب کو ملا کے پھر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. صرف تاریخ کی روشنی میں کچھ نہیں. اور جبکہ آپ زبان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تو ڈیکوڈ کر کے بھی ان کوئی الفاظ نہیں سامنے آئیں گے. لہذا دراوڑی تھیوری جو ہے، دعویٰ ہے، وہ محض ایسا نہیں تھا کہ سندھ اور بلوچستان تک محدود تھا. جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے اس کے تعلقات ایک طرف تو سمیرین میسوپوٹیمین تہذیب سے تھے، تو دوسری طرف یہ افغانستان اور ایران، اس درمیان یہ لوگ موجود تھے. یہ دراوڑی جس کو آپ نے اتنا چھوٹا کر کے سمجھ لیا ہے، اتنا آسان اور چھوٹا نہیں ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں آسکو پرپولا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس پہ جان مارشل کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جب کہ ابھی جو ماسکو میں تحقیق اس پہ ہو رہی ہے، وہ تو رشین ہے، ان پہ آپ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ ان کی تحقیق کو پڑھیں، انہوں نے باقاعدہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہے کوئی یہاں کا کینڈیڈیٹ تو پہلا ہی کینڈیڈیٹ دراوڑی ہی ہے. اب ظاہر ہے آرکیولوجی یا اس طرح جان مارشل یا ڈیکوڈ کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے، آپ ان کو نہیں پڑھتے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے. آپ تو اسکن کر کے یا پھر اسکیم کر کے جو لفظ بلوچ یا کہیں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے لاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ قبائل میں لوگوں کو الجھا دینا، کرد قبائل جو ہیں وہ براویوں سے ملتے جلتے ہیں. فاروق صاحب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ دراوڑوں سے براوی کا جو رشتہ تھا یا ہم جب ایک تھے، وہ اسلام کے دور سے پہلے کا دور ہے، وہ قبل اسلام کا وقت ہے. اور آپ کے جو بھی قبائل ہیں ان کے اکثر ناموں کو آپ خود دیکھیں، محمد شہی، محمد سنی یا غلام آڑی یا میر واڑی، اس طرح کے بہت سارے بے شمار نام آپ جانتے ہیں کہ یہ عربوں کے دور کے نام ہیں، ہم میں یہ مروج ہوتے گئے. تو ان کو اٹھا کے آپ 5000 سال قبل، یعنی اگر آپ اندرونوف کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا 5000 سال قبل بچھڑنے والوں سے ان ناموں کو اور قبائل جا کے وہاں ڈھونڈنا تو آپ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایسے آرکیولوجسٹ کے دوست ہیں جو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا قدیم ہے. لیکن ان قبائل کو ان میں الجھا دینا، اور کردی قبائل میں کرد اب الگ سی کوشش کر رہے ہیں، الگ سی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ کوئی اور قوم بنائیں گے، وہ ہمارے اب چچا زاد مزید نہیں رہے، تو ابھی وہ جیوگرافیکلی ہی ہم سے الگ ہے. فاروق بلوچ صاحب ایک اور سوال بلوچیت کی وکالت اور براوی کو حیج ثابت کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں.
وہ یہ ہے کہ خان اعظم نوری نصیر خان جو کہ براہوی رولنگ طبقے یا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جب اپنی مملکت کے حدود بیان کیے تو کہا کہ جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے، بلوچی زبان بولی جاتی ہے، میری ریاست یا میری مملکت کے حدود وہ ہیں. براوی طائفہ کلاتٹ تولوک مسنو حاکمیت کرے نو دیس کی ہوم تینے پارے نو میری مملکت کی حدود وہاں تک ہے جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے. یہ جملہ بالکل درست ہے، عین ممکن ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جملہ نوری نصیر خان نے کہا ہوگا، اور اس کے علاوہ کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا تھا، حقائق کو سامنے رکھی. لیکن اس سے جو بات برآمد کرنا چاہتے ہیں فاروق بلوچ صاحب، وہ بالکل ایک نان سینس استدلال ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نوری نصیر خان براوی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنی قوم کے لیڈر نہیں تھے، وہ براہوی کے ساتھ ساتھ بلوچ کے بھی حاکم تھے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح آج بھی ہم براہوی اور بلوچ کو سامنے رکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ جیوگرافیکلی بلوچ کہاں تھے اور براہوی کہاں. یعنی براہوی ایز کمپیئر ٹو بلوچ آج بھی وسطی خطے میں موجود ہیں، بارڈروں پہ براہویوں کی نسبت زیادہ بلوچ موجود ہیں. یعنی آپ سلیمان بیلٹ کو دیکھیں، آج بھی آپ کو شاذ و نادر کوئی براہوی گھرانہ مل جائے. مکران بیلٹ کو بھی دیکھیں، وہاں بھی اکثریت جو ہے بلوچوں کی ہے. ٹھیک اسی طرح آپ چاغے دالبندین بیلٹ پہ جائیں، وہاں بھی آخری حدود آپ کو بلوچی بولتے ہوئے یا بلوچ آپ کو مل جائیں گے. براہوی وسطی پٹی میں ہوتے ہوئے ایک ایسے لیڈر جب اپنی مملکت کی حدود کو بیان کر رہے ہوں گے، جو اپنی جو قوم جو کہ وسط میں موجود ہے اس کے حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ بارڈروں پہ بھی جو قوم آباد ہے اس کے بھی حاکم ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں؟ وہی کہہ سکتے ہیں جو نوری نصیر خان نے کہا تھا. ظاہر بارڈروں پہ اگر آپ کو مکران پہ حکومت کرنی ہے، مکران پہ کوئی براہوی ہے ہی نہیں، تو آپ کس طرح یہ کہیں گے کہ میری ریاست کی حدود وہ ہیں جہاں تک براہوی بولی جاتی ہے؟ بھائی براہوی وہاں بولی ہی نہیں جاتی. ٹھیک اسی طرح سلیمان بیلٹ کو آپ دیکھیں تو ایک ایسے سچویشن میں ایسی لیڈر جو کہ ایک وسیع خطے اس وقت کے لحاظ سے وسیع خطے کے حاکم ہوں، وہ اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. اس بات کو اٹھا کے اس سے یہ نتیجہ نکالنا میرے خیال میں بچگانہ ایک دلیل ہے. پورے کے پورے اس وقت کے حالات کو دیکھیں جس طریقے سے تھے، آج بھی وہی حالات ہیں، زیادہ سے زیادہ وہی حالات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے خانین جو تھے انہوں نے آباد کیے براہویوں کو مکران بیلٹ میں، مشکے میں، یہ ایک الگ بات ہے. نوشکی بیلٹ میں چلے گئے، نوشکی میں براہوی پہلے سے تھے. تو اس بات کو مد نظر رکھ کے یہی کہا جا سکتا تھا جو نوری نصیر خان نے کہا ہے. آج بھی آپ کا کوئی حکمران ہو، ظاہر سی بات ہے جب دونوں قوموں کو سیاسی طور پر ایک ہی جھنڈے تلے، چاہے زبردستی، چاہے خوشی سے، چاہے جس طریقے سے، وہ تو تاریخ ہے کہ نوری نصیر خان نے کس طریقے سے حکومت کی ہے مکران پہ، یہ اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے سچویشن میں جب ایک خان اپنی ریاست کی حدود بیان کرتے ہوں گے تو کس طرح کہیں؟ یہی کہیں گے جو نوری نصیر خان نے کہا تھا. اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ جملہ ہو سکتا ہے تو فاروق بلوچ صاحب ذرا سامنے لائیں. تو یہی جو کہنا تھا وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے اور بالکل سچ کہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی ریاست جو ہے براہویوں کے ساتھ ساتھ بلوچ جو بارڈروں پہ آباد ہیں ان تک پھیلی ہوئی تھی. تو یہی جملہ ہے، اس کو اٹھا کے تھوڑا سا خلط ملط کر کے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. بات کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. یہ کچھ چیدہ نکات تھے، ہم نے فاروق بلوچ صاحب پہ روشنی ڈالی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نکات ہیں اور فی الحال ہم ادھر ہی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ملیں گے کہیں انشاءاللہ.